اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشائخنا الاعزاء، ہماری گفتگو بلے رد شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ جو کہ بطلان فضولی پر روایات کے ذریعے سے استدلال کیا گیا، شیخ اعظم مقام رد میں ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبوی اول و ثانی لا تبع ما لیس عندک، اسی طرح لا بیع الا فی ما یملک، دونوں کا مضمون ایک ہی بیان ہوا، اور ان روایات کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے استدلال کیا گیا۔ چونکہ فضولی مالک نہیں ہے اور بیع ملک میں ہی واقع ہوتی ہے، جب وہ مالک نہیں ہے اور یہ معاملہ کیا ہے، بیع کو انجام دیا ہے، تو یہ باطل ہے۔ بیان ہوا سابقہ درس میں کہ شیخ اعظم انصاری نے والجواب عن النبوي أولا أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنص على جواز بيع الكل، ومن البيع البيع لنفسه، لا تبع میں جو بیع ہے، بیع لنفسه مراد ہے، لا عن مالک العین، مالک عین کی طرف سے بیع مراد نہیں ہے۔ اس پر ہم نے دو قرینے جو ہے بیان کیے، ایک تو عادتاً جو ہے معاملات اپنے طرف سے ہی ہوتے ہیں، وثانیاً بلے قرینہ جو سوال میں جو کہ تفصیلی روایت سیاق و سباق میں قرینہ موجود ہے کہ جو ہے اس نے اپنے لیے ہی بیچا ہے، جی ہاں، اپنی طرف سے بیچا ہے، مالک کی طرف سے نہیں بیچا ہے۔ وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، وحينئذ یعنی جب بیع سے مراد بیع لنفسه ہی ہے، تو فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، بلے یہ جو نہیں میں لا تبع ہے، نہیں کا جو متعلق ہے، یہ متعلق، اس متعلق میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ احتمال اول یہ ہے کہ بیع سے مراد بلے مجرد انشاء، یعنی مجرد انشاء یعنی بدون اضافہ، یعنی بیع کو نسبت دیے بغیر، نہ اپنی طرف نسبت دے دے مثلا، نہ غیر کی طرف، مالک کی طرف نسبت دے دے، کسی کی طرف نسبت دیے بغیر، یعنی بدون اضافت البیع، نہ مالک کی طرف نہ خود فضولی اپنی طرف، تو یہ منہی ہے۔ اور نہیں کا مطلب معاملات میں فساد ہے، صرف حرمت نہیں ہے، یعنی بعتو و اشتریتو کہنا یہ حرام مراد، یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے انشاء خود حرام ہو، نہیں، بلکہ منہی ہونے کا مطلب فاسد ہونا ہے، یعنی ارشاد ہے نہیں کس کی طرف، فساد کی طرف، بلے حرمت کی طرف ارشاد نہیں ہے، یعنی النہی فی المعاملات ارشاد الی الفساد، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو فساد جب مراد ہے تو ایہا الفضولی، یہ جو آپ کی انشاء ہے، انشاء بیع بعتو، یہ سرے سے ہی مطلقاً منہی عن ہے۔ جب منہی عن ہے تو فیکون دلیلا علی عدم جواز بیع الفضول لنفسه، بلے علی عدم جواز بیع الفضول لنفسه، خود اپنے لیے بیچنا بھی، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ فلا یقع له، یہ بیع خود فضولی کے لیے بھی واقع نہیں ہوگی، ولا للمالک، مالک کے لیے بھی واقع نہیں ہوگی، بعد اجازت ہی، اجازت دے دے پھر بھی اس کے لیے واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے ایک بیان کیا کہ جو ہے متعلق نہیں انشاء، مجرد انشاء ہے، یعنی اصل انشاء ہی درست نہیں ہے، اصل انشاء بیع ہی بلے حرام ہے، منہی عن ہے۔ جب انشاء منہی عن ہے، چاہے انشاء لنفسہ کے لیے ہو یا مالک کے لیے، بعد میں بلے اجازت دے دے تو بھی جو ہے مالک کے لیے واقع ہو سکتی، چونکہ انشاء تو اس نے اپنے لیے کیا ہے، لیکن جب یہ انشاء منہی عن ہے تو بعد میں مالک اجازت بھی دے دے تو جو ہے یہ معاملہ مالک کے لیے واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی بعبارہ اخرى انشاء لنفسہ، اگر یہ مراد ہو تو نہیں کا متعلق ممکن ہے کیا ہے، مجرد انشاء ہو، مجرد انشاء یعنی بدون اضافہ الی نفسہ ولا الی مالک، کہ خود انشاء ہی حرام ہے، خود انشاء ہی منہی عن ہے۔ خود انشاء کا منہی عن ہونا یعنی مطلب کیا ہے، لا یقع للفضولی، فضولی کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا۔
نہ مالک کے لیے معاملہ ہو سکتا ہے اگر بعد میں وہ اجازت دے دے، تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مالک کے لیے واقع ہوگا، اس لیے کہ خود انشاء فی نفسی کیا ہے، منہی عن ہے۔ جب منہی عن ہے تو بعد میں اگر مالک اجازت بھی دے دے تو یہ معاملہ مالک کے لیے واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ احتمال ہے، بلے وَإِمَّا أَن يُرَاد، یا اس بے سے مراد دوسرا احتمال ہے، ما عن التذکرہ۔ علامہ نے جو تذکرہ میں کہا ہے، یہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ مہم ہے جو علامہ سے علامہ نے تذکرہ میں بیان کیا ہے، شیخ اعظم نقل کر رہے ہیں، چونکہ کئی موارد میں شیخ اعظم اسی کا حوالہ دیں گے، کئی روایات میں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے کہ من ان یبیع عن نفسہ، اولاً یہ فضولی کیا کر رہا ہے، اپنی طرف سے بیچ رہا ہے، ثم یمضی لیشتریہ، پھر وہ چلا جاتا ہے تاکہ جو ہے خریدے مارکیٹ سے، عفواً لیشتریہ من مالکی ہے، اسی بلے جس کا مال ہے، جو مالک ہے اس سے جا کے مال خرید رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جیسا کہ بعد میں بیان آئے گا کہ جو ہے تاکہ وہ جس کو یہ مال بیچا ہے اس کو دے دے، لیسلمہ ہو، جیسا کہ بعد میں آنے والا ہے۔ یعنی مطلب میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، علامہ نے جو تذکرہ میں کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہی ہے لا تبع ما لیس عندک، یا لا بیع الا فی ملک میں جو بیان ہوا ہے، اس بیع سے مراد فضولی جو مالک نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، جس مال کا مالک نہیں ہے اس مال کو بیچ رہا ہے۔ فرض کیجیے یہ کتاب جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کتاب کا میں مالک نہیں ہوں، یہ کتاب زید کی ہے، کتاب زید کی ہے، اب میں اس کتاب کو بیچ رہا ہوں، کس کو؟ خالد کو، کہ بھائی ایھا الخالد بعت ھذا الکتاب لنفسی مثلا۔ دینے سے پہلے، کتاب خالد کو دینے سے پہلے میں جا رہا ہوں کتاب کے مالک کی طرف، وہ کہ زید ہے ہماری مثال میں، زید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب بیچو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب میں خرید رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ کتاب دے سکوں، چونکہ میں کتاب کا مالک نہیں ہوں، لیکن میں مالک نہ ہونے کے باوجود میں نے بیچا ہے، کتاب میں نے بیچی ہے۔ تو کتاب جب میں نے بیچی ہے تو بیچتے وقت میں مالک نہیں تھا، اب چونکہ بیچنے کے بعد میں جا رہا ہوں اصل مالک سے خریدنے کے لیے، تاکہ وہ مالک مجھے بیچ دے یہ کتاب، اور جب کتاب مجھے بیچے گا تو کتاب لے جا کے جس کو میں نے بیچی ہے اس کو دے سکوں، تسلیم کر سکوں۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ بیع مالک ہونے سے پہلے جو معاملہ انجام دیتا ہے فضولی، پھر بعد میں جا کے اس مبیع کو خرید رہا ہے مالک اصلی سے تاکہ وہ تسلیم کر سکے، یہ والا معاملہ باطل ہے، اس کے بطلان پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اب آ جائیے جو منہی ہے لا تبع ما لیس عندک میں، وہ یہ ہے کہ ان یبیع عن نفسہ، اس مال کو بیچ رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، اپنی طرف سے بیچ رہا ہے، منجز کر کے، عقد کو ایجاب کر کے، ثم پھر کیا کر رہا ہے، یمضی، بلے اس معاملے کو امضا کرتا ہے، لیشتریہ من مالکہ، بلے لیشتریہ من مالکہ، تاکہ اس مبیع کو خریدیں کس چیز سے، من مالکہ، مالک کی طرف سے۔ قال لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو معنی ہے ایھا العلامہ، ہمارا سوال ہے کہ یہ جو بیع منہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فضولی اولاً اپنی طرف سے یہ معاملہ کر رہا ہے، پھر جا کر جو ہے مالک سے خرید رہا ہے تاکہ وہ تسلیم کر سکے، بھئی مالک بننے سے پہلے بیچے پھر جا کے مالک اصلی سے خریدے، یہ منہی عن ہے۔ تو اس پر کیا دلیل ہے ایھا العلامہ؟ تو قال علامہ نے کہا کہ لأنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرہ جوابا لحکیم ابن حزام، چونکہ روایت جو نبوی لا تبع ما لیس عندک، یہ لحکیم ابن حزام، جیسے کہ شروع میں بیان ہوا جب ہم احادیث میں داخل ہوئے کہ منہا النبوی المستفیض وهو قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، تو یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواباً لحکیم ابن حزام، حیث سألہ، حکیم نے سوال کیا تھا کہ ان یبیع الشیء
بلے شے کو بیچتا ہے فیمضی و یشتریہ، بلے اور شے کو بیچنے کے بعد معاملے کو امضا کرتا ہے، بلے معاملے کو امضا کرتا ہے یعنی معاملہ پکا کرتا ہے اپنی طرف سے مالک بننے سے پہلے، وہ یشتریہ پھر جا کے مالک سے خرید رہا ہے، کیوں؟ وہ یسلمہ، تاکہ وہ دے سکے، تسلیم کر سکے، بھائی چونکہ مالک نہیں کیسے تسلیم کرے گا، معاملہ تو اپنی طرف سے کیا ہے لیکن مالک نہیں تھا، اب جو ہے دینے سے پہلے، تسلیم کرنے سے پہلے جا کے مالک اصلی سے خرید رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، اس طرح نہیں کرو یہ معاملہ، مالک بننے سے پہلے الزام کرو معاملے کو، پھر جا کے مالک اصلی سے خریدو، پھر تاکہ تسلیم کر سکو، یہ معاملہ انجام نہیں دے دو۔ فإن هذا البيع غیر جائز، یہ بیع جائز نہیں ہے، ولا نعلم فیہ، بلے ولا نعلم فیہ، اس بیع میں جو مالک بننے سے پہلے انجام دے رہا ہے، اس میں لا نعلم فیہ خلافاً، کسی خلاف کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، یعنی تقریباً اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ والا معاملہ جو کہ اپنی طرف سے انجام دے رہا ہے اور بعد میں کیا کرتا ہے، جا کے مالک اصلی سے خرید رہا ہے تاکہ تسلیم کر سکے، دے سکے مشتری کو، کہا کہ یہ باطل ہے۔ بھلے للنہی المذکور، یہ دلیل ہے، لا تبع ما لیس عندک، ایک وللغرر، اور یہ بیع فضولی جو اپنے لیے انجام دیا ہے، یہ غرر، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے بھائی؟ کیونکہ اس فضولی نے تو پیسے لیے ہیں، جناب فضولی نے پیسے لیے ہیں، فرض کیجئے، اور مال بھی بیچا ہے اور مال ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، جا کے ابھی جو ہے خریدنا چاہ رہا ہے تاکہ تسلیم کر سکے، دے سکے، تو ممکن ہے وہ مالک اصلی جس سے یہ فضولی جا کر خریدنا چاہ رہا ہے وہ نہ بیچے۔ اب جب وہ نہیں بیچے گا تو یہ مشتری بیچارہ جو ہے اس کو دھوکہ ہوگا، اور اس کا سمن جو ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، اس میں اس کے پاس رہے گا اور وہ استفادہ نہیں کر سکے گا اس سمن سے، اس خیال سے، اور ممکن ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے، اس مشتری کو، یہ فضولی ہے، یہ مالک نہیں ہے، تو اقدام ہی نہیں کرتا اس معاملے کے بارے میں۔ بھلے تو اس مشتری کے لیے یہ غرر، وہ مشتری جس نے خریدا ہے اس فضولی سے، اس کے لیے دھوکہ ہے اس معاملے میں۔ کیوں غرر ہے؟ لأن صاحب العین مثلا قد لا یبیعها، ممکن ہے نہ بیچے اس کو۔ انتہا، هذا هو مطلب العلامہ۔ اب وهذا المعنی، یہ مہم ہے چونکہ بہت تکرار ہونے والا مطلب، وهذا المعنی، یہ جو معنی ہے جو علامہ نے بیان کیا کہ لا تبع ما لیس عندک، حزام کے سوال کے جواب میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اس بیع سے مراد وہ بیع ہے کہ فضولی اپنے لیے انجام دے رہا ہے مالک بننے سے پہلے، اور پھر معاملے کو انجام دینے کے بعد جا کے مالک اصلی سے خرید رہا ہے تاکہ لیسلمہ، تاکہ اس مبیع کو تسلیم کر سکے۔ یہ معنی جو ہے یرجع الی المراد من روایت خالد و یحییٰ الآتیتین فی بیع الفضول لنفسہ، انشاءاللہ تعالی دو روایتیں آنے والی ہیں، ان کا مضمون بھی اسی کا ہی مضمون ہے، یہ والا معنی ان روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر پھر بطلان بیع فضولی کا مطلب کیا ہو گیا؟ وَيَكُونُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِمَعْنَى عَدَمْ وُقُوعِ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ، فضولی کے لیے بمجرد انتقال المبیع الیہ الی البائع بالشراء۔ بطلان بیع کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے لیے اپنی طرف سے بیچا ہے، اب جا کے جب خریدے گا تاکہ تسلیم کرے، تو اس خریدنے سے، اس شراء سے، بلے بمجرد شراء سے یہ بیع بائع کے لیے واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب فرض کیجئے میں نے بیچا ہے، میں فضولی ہوں اپنی طرف سے، بلے ایک مال کو، اور اس مال کا میں مالک نہیں تھا، اب جا کے جو ہے میں خرید رہا ہوں مالک اصلی سے، یہ میرا خریدنا موجب نہیں بنتا ہے کہ یہ جو بیع میں نے اپنے لیے انجام دیا ہے وہ واقع ہو، درست ہو بائع کے لیے، میں فضولی کے لیے، یہ جو ہے اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے۔ عدم وقوع البیع، کون سا بیع؟ اس نے جو انجام دیا ہے فضولی نے اپنی طرف سے بائع کے لیے، جو کہ خود فضولی ہے، عاقد ہے، واقع نہیں ہو سکتا بمجرد انتقال المال الیہ الی هذا الفضول بالشراء، چونکہ جب مالک بن جاتا ہے نا، جا کے جب خریدے گا تو یہ مالک بن گیا،
مجرد شرع کی وجہ سے یہ مالک بن جاتا ہے. کہا کہ اس کے مالک بننے سے وہ جو معاملہ جب وہ مالک نہیں تھا انجام دیا ہے وہ معاملہ اس کے لیے واقع نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقصود ہے نبوی مذکور میں. جب ایسا ہے فلا ینافی یعنی هذا المعنی، یہ جو معنی بیان ہوا کہ فضولی کے لیے واقع نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو معنی علامہ نے بیان کیا، لا ینافی اہلیتہ، اہلیت الفضولی، اہلیت عقد الفضولی عفوا، لا ینافی هذا المعنی اہلیتہ یعنی اہلیت عقد الفضولی لتعقب الاجازہ من المالک، بلے من المالک. بلے یہ جو معنی ہم نے بیان کیا ہے یہ معنی منافات نہیں رکھتا ہے اہلیت عقد فضولی کے ساتھ. کون سی اہلیت؟ لتعقب الاجازہ من المالک، بلے مالک کی طرف سے اجازہ آنے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے، چونکہ یہ والا معاملہ باطل ہے. بلے یہ والا معاملہ جو علامہ نے بیان کیا کہ مالک بننے سے پہلے اپنے لیے انجام دیا معاملے کو، پھر جا کے مالک سے خرید رہا ہے تاکہ تسلیم کریں، تو کہا کہ یہ باطل ہے. لیکن یہ بطلان منافات نہیں رکھتا ہے کہ اہلیت عقد فضولی کے ساتھ. کس چیز کے لیے اہلیت؟ لتعقب الاجازہ من المالک، مالک کی طرف سے اگر اجازہ آ جائے وہاں پر تو عقد فضولی درست ہے. اس کے ساتھ یہ بطلان والا معنی منافات نہیں رکھتا ہے. دوسرے الفاظ میں بعبارت اخرى، نہی المخاطب عن البیع کہ لا تبع دلیل علی عدم وقوعہ، یہ بیع واقع نہیں ہوتی مؤثرا فی حقہ، اس فضولی کے حق میں یہ مؤثر واقع نہیں ہوتی ہے. خوب، فلا يدل علی الغائہ بالنسبہ الی المالک، یعنی عدم وقوعی مؤثرا فی حقہ، فی حق المخاطب جو کہ منہی عنہ ہے. ایہا المخاطب منہی عنہ، یہ معاملہ آپ کے لیے مؤثر واقع نہیں ہو سکتا ہے. فلا يدل، لیکن یہ نہیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ علی الغائہ، علی الغاء البیع یعنی بالنسبہ الی المالک، مالک کی نسبت بھی جو ہے وہاں پر ملغا ہو، اس پر دلالت نہیں کرتی ہے. حتی لا تنفعہ اجازت المالک فی وقوعہ لہ، یعنی فی وقوع البیع لہ، یعنی اس چیز کے ساتھ منافات، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ معنی منافات نہیں رکھتا ہے اہلیت عقد فضولی صحت اجازہ مالک کے ساتھ، بلے یہ یعنی مطلب کیا ہے، یہ نہیں دلالت کرتی کہ ایہا المخاطب ایہا الفضولی آپ کے حق میں یہ بیع مؤثر نہیں ہے، بلے مؤثر نہیں ہے. تو یہ نہیں پھر اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ بیع ملغا ہے، حتیٰ بالنسبہ الی المالک، کہ اگر بعد میں اجازہ بھی دے دے تو یہ بیع اس کے لیے واقع نہیں ہو سکتی، اس پر نہیں دلالت نہیں کرتی ہے. ہاں، یہ وہذا المعنی، بلے وہذا المعنی، یہ جو معنی علامہ نے بیان کیا، اظہر بلے من الاول، معنی یہ اول جو ہم نے کہا کہ چونکہ یکون المراد من البیع اما الانشاء، جیسا کہ معنی اول بیان ہوا، یا دوسرا جو علامہ نے بیان کیا یہ زیادہ اظہر ہے اول سے. ونحن نقول به، اور ہم اسی معنی ثانی جو بیان کیا علامہ سے اسی کا ہم قائل ہیں. کیوں زیادہ اظہر ہے مشائخ نے؟ جیسا کہ ظہور روایت کا ظہور اسی میں ہے کہ یہ اپنے لیے بیچ رہا تھا پھر جا کے خرید رہا تھا تاکہ جو ہے تسلیم کر سکے، اسی میں ظہور رکھتا ہے. اس ظہور کی بنا پر یہ معنی زیادہ اظہر ہے. فإذن نتیجہ کیا سامنے آ گیا مشائخ نے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بلے یہ والا معاملہ باطل ہے. لا تبع ما لیس عندک سے مراد یہ والا معاملہ جو کہ مالک بننے سے پہلے بلے اپنے لیے بیچ رہا ہے، اپنی طرف سے بیچ رہا ہے پھر جا کے خرید رہا ہے، یہ معاملہ باطل ہے. اور یہ تفصیل بات انشاءاللہ تعالی آئے گی. یعنی چونکہ اس معاملے میں پھر دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ جب یہ فضولی اپنی طرف سے بیچ رہا ہے، الزام اور التزام، ایجاب اور قبول کی صورت میں معاملے کو پکا کرتا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ یہ معاملہ مالک بننے سے پہلے کسی کے ساتھ پکا کرنا الزام اور التزام کی صورت میں یہ معاملہ باطل ہے. اما اگر خیار کی صورت میں کوئی مصالحت اور اتفاق ہے آپس میں، بھائی جو ہے میں آپ کے یہ چیز میں بیچ رہا ہوں اور بلے اور میں جا کے مارکیٹ سے خریدوں گا،
اگر آپ نے لینی ہے تو اس طرح سے کوئی اتفاق ہے آپس میں خیار وغیرہ موجود ہے تو مشکل نہیں ہے، جیسے کہ بعد میں تفصیل آنے والی ہے۔ خوب، لیکن الزام کے طور پر، الزام اور التزام کی صورت میں یہ معاملہ کرنا مالک بننے سے پہلے یہ باطل ہے۔ خوب، جب یہ مراد ہے نبوی مقصود میں تو پھر جو ہماری بحث ہے کہ اس کی بطلان پر یہ نہیں دلالت نہیں کرتی، اسی لیے کہہ رہے کہ فلا يدل علی الغائہ، یعنی یہ نہیں دلالت نہیں کرتے کہ الغاء البیع حتی بالنسبہ للمالک، مالک کی نسبت بھی جو ہے وہ معاملہ ملغا ہو، یہاں تک کہ بعد میں اگر مالک اجازت بھی دے دے تو مالک کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا، بھلے اس پر یہ نہیں دلالت نہیں کرتی ہے، جو کہ ہماری مورد بحث ہے۔ لہٰذا ان روایات نبوی کے ذریعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے شیخ اعظم انصاری کے نزدیک۔ خوب، وثانیاً، خوب یہ پہلا جواب تھا عن النبوی کا، اولاً یہ کہا، پھر وثانیاً سلمنا دلالة النبوی على المنع لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز۔ خوب، اگر ہم تسلیم بھی کریں، اولاً تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ شیخ نے بیان کیا، تسلیم بھی کرے کہ نبوی دلالت کرتی ہے منع پر، یعنی فساد بیع فضولی پر، علی منع بیع الفضولی پر، تو لیکن یہ دلالت کیا ہے؟ لیکنہا یہ دلالت بالعموم، دلالت عام ہے، لا تبع ما لیس عندک عموم ہے، فیجب تخصیصہ، تو اس عموم کو تخصیص دینا ضروری ہے، بما تقدم، جو مقدم ہو گیا، کیا مقدم ہو گیا؟ من الادلہ الدالہ علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکہ اذا اجاز، وہ جو ہم نے شروع میں عمومات قرآنی سے استدلال کیا، احادیث اور روایات سے استدلال کیا صحت بیع فضولی پر، کہتے ہیں کہ ان ادلہ کے ذریعے سے جو کہ تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکہ اذا اجاز، اگر عاقد کیا کرے گا؟ بیچے مالک کی طرف سے، اپنے لیے نہیں، لمالکہ اذا اجاز، اگر مالک بعد میں اجازت دے دے تو یہ معاملہ صحیح ہوتا ہے، مالک کی طرف سے معاملہ کیا ہے اور بعد میں مالک نے اجازت بھی دی ہے تو معاملہ صحیح ہوگا۔ تو ان روایات کے ذریعے سے اس نبوی عام جو کہ دلالت عام ہے اس کو ہم تخصیص دے دیں گے، اور جو ہے اس معاملے کو صحیح قرار دیں گے جہاں پر عاقد تو خود مالک نہیں ہے لیکن مالک کی طرف سے معاملہ کر رہا ہے اور مالک بعد میں اجازت دے دے تو معاملہ صحیح ہوگا، جیسا کہ سابقہ ادلہ جتنے بھی بیان ہو گئی ان کے ذریعے سے ہم اس عموم دلالت نبوی کو ہم تخصیص دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔